دی نام رستی شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب آپ ملتان جناب دے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرماسن اور انہاں دے بعد سید الذاکرین جناب قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ رتوال او خطاب فرماسن اور انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت جناب چودھری شجر حسین شجر صاحب خطاب فرماسن چلو صحیح کر دے یار ٹھیک مہربانی یا علی یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نعود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات بلند آواز بسم اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے مل کے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ آئے پورے پاکستان سے آئے ہوئے یزدار امام حسین بادشاہ ان کی حفاظت فرمائے مل کے بولو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں اس ذکر کا صدقہ اس محفل کا صدقہ اس ماحول کا صدقہ حسین بادشاہ ملک امیر مرحوم اللہ مقامہ کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں مالک اس بزرگ عزادار کے درجات بلند فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ولائے آل نبی کا اسیر زندہ ہے جی اچھا جی ضرور سناتا ہوں ولائے آل نبی کا اسیر زندہ ہے توجہ میری طرف رہے گی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس جلسے میں ٹائم کتنا ہوتا ہے بار بار بات کرنے سے وقت ضائع ہو جاتا ہے جی حکم اچھا حاضر جی میرے الویک سو میرے ال تک سو صلوات پڑھو سارے مل کے چلو غصہ نہ کرو پڑھو صلوات مل کے میرے بعد میرے بزرگ واجب الاحترام بابا ریاض حسین شاہ صاحب کے بلا آفرتوال پورے پاکستان کی معروف علمی ادبی مصائب کے حوالے سے مستند شخصیت تشریف فرمائے ہیں میں کوشش کروں گا اپنے وقت سے 1 منٹ بھی تجاوز نہ ہو اب مہربانی کرنا ماحول جلدی بنانا میں نے کہا ولائے آل نبی کا اسیر زندہ ہے میرے حسین کا ایک ایک فقیر زندہ ہے اور یہ آ رہی ہے منارے کی مجلسوں سے صدا علی امیر کا صدقہ امیر زندہ ہے جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہائے علی پاڑیاں زندگی ہوں جی پھر پڑھ دیں آپ نعرہ نہیں میرے میں آردہ پھر تو میں پڑھ دینا نعرہ ایک باری ہاں حلالی بندے ہائے علی جی کوشش کرتا ہوں
ولائے آل نبی کا اسیر زندہ ہے، میرے حسین کا ایک ایک فقیر زندہ ہے، یہ آ رہی ہے منارے کی مجلسوں سے صدا، علی امیر کا صدقہ امیر۔ مجھ سے پہلے اس علمی دنیا کی معروف ترین شخصیت سرکار علامہ حافظ تصدق صاحب قبلہ ایک بات کر رہے تھے، وہ میں شاعر ہوں اور آپ کو یہ پہلی دفعہ نہیں پتا، میرے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ قلم لے کے میں نے 4 مصرے کہہ دیے ہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے، اور عزیز سفیر کی نگاہیں پڑ گئی ہیں، قلم میں نے کسی سے مانگا ہے، اب وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے جڑے مصرے تھے بیٹھے ہوئے پہلے وہ سنا۔ مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، بولو 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 میرے ساتھ، جو بندے بول لیتے ہو بولو میرے ساتھ۔ ہاں، یہ وہ بات ہے جو مجھے حسین نے ابھی ممبر پہ عطا کی ہے، واجب ہے تم پہ بات تمہارے معیار پہ پوری اترے، واجب سمجھ کے بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، نہ میرے حال دیکھو، مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے، اچھا جی، مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، اور وہاں خوشی کے لیے ان کے غم ہی کافی ہیں۔ نہ 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 نہ، جس معیار پہ بندے بیٹھے ہو کل میری ضائع نہ کرو، میں تضادیہ پڑھیا ہے، وہاں خوشی کے لیے مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، اور وہاں خوشی کے لیے ان کے غم ہی کافی ہیں۔ ندی نماز کی مہلت حسین نے ہر کو، بتا رہے تھے کہ بخشش کو ہم ہی کا۔ اسے نہیں بولنا آتا بالکل چپ رہ جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جی، پھر پڑھ دوں پھر پڑھ دوں پھر پڑھ دوں، جس کا ہاتھ ملکیت ہے علی کی، حیدری۔ مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، مصیبتوں سے بھرا ایک دن ہے یوم حساب، وہاں خوشی کے لیے ان کے غم ہی کافی۔ یہ تضادیہ ہے، خوشی کے لیے ان کے غم ہی کافی ہے، اور نہ دی نماز کی مہلت حسین نے ہر کو۔ ہاں، نماز پہ اترانا نہیں، نماز اس کی ہے جس کے اندر علی ہے۔ ایکسرسائز ہے علی کے بغیر نماز، روزہ بھوک ہڑتال ہے علی کے، روزہ بھوک ہڑتال ہے علی کے بغیر، نماز ایکسرسائز ہے علی کے بغیر۔ ہاں، اور میں کہہ رہا ہوں، میں شوکت رضا شوکت پورے ہوش و حواس میں کھڑا ہوا ہوں، یہ کیسٹیں ہو رہی ہیں، آج منارے میں طے کر کے جاؤ، آج کے بعد زندگی کے آخری دن تک شوکت کو نہیں سننا، میں اپنے حصے کا رزق علی سے لیتا ہوں، بولو تمہاری مرضی، نہ بولو تمہاری مرضی، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ولائے آل محمد پہ کر نہیں قائم تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر عشق علی کے نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو بھی تم حرام۔ جڑے بندے تکلیف ہوئی ہے وہ چلا جائے، جڑے دا عقیدہ ہے وہ بولو حیدری۔ نہ 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 نہ، آؤ میرے پاس ممبر پہ وہ بندہ موجود ہے جو صرف مذہب نہیں جانتا، جو فقہ بھی جانتا ہے۔ علامہ اسماعیل مرحوم اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ سے لے کے آپ تک کا سارا علمی سفر باور آشا جی نے کیا ہوا ہے۔ یہ مدرسے کا سارا علم اس بندے کے پاس موجود ہے، اظہار نہ کرنا علیحدہ بات ہے۔ اور رکھو بابا جی کے سر پہ قرآن اور پوچھو کیا شرائط ہے نماز پڑھنے کی۔ جس مکان میں نماز پڑھی جا رہی ہو مکان پاک ہو، جس مصلے پہ پڑھی جا رہی ہو مصلہ پاک ہو، جو کپڑے بدن پہ ہیں وہ کپڑے پاک ہوں، خود انسان کا بدن پاک ہو، انسان کا بدن پاک ہو۔ میں کہہ رہا ہوں تجھے علی سے محبت نہیں، نہ کر سجدے، اور تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کا۔ بتا رہے تھے ندی نماز کی مہلت حسین نے ہر کو، بتا رہے تھے کہ بخشش کو ہم ہی کافی۔ نماز پڑھو بخشش کی نیت سے نہیں، بادشاہ حسین کی زیارت کی نیت سے۔ نماز پڑھو 14 کے دیدار کے لیے۔ ہاں، عزاداری مظلوم کا صلہ اگر جنت ہے تو پھر جنت کچھ نہیں۔
پتہ نہیں اس پورے پنڈال میں 5 بندے بول پڑے میں گھر تک راضی جاؤں گا، جس وقت ہمارے کان میں علی ولی اللہ والی آذان ہو گئی جنت ہماری ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب بولا یار جڑے بندے میری گل سمجھ رہے ہو، بولنا بولنا ہائے دری۔ نہ شیعہ مذہب کے مستند نام علماء و ذاکرین موجود ہیں ممبر پہ، اور شوکت ممبر پہ کہہ رہے ہیں میں پڑھنے کے بعد چائے پیتا ہوں بیٹھا ہوں، کس بندے کو حوالہ درکار ہے میں حوالہ دیتا ہوں، میں بات غلط کروں باہر چوک پہ کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا، سمجھ کے کوئی بندہ نہ بولا وہ میرا مجرم ہوگا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلی فرش پہ، بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ، ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ، ایک مولا عرش پہ ہے ایک مولا فرش پہ، چیلنج ہے میرا، فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے۔ بتا رہے تھے کہ بخشش کو ہم ہی کافی۔ او جوانو اگر میری مدد کرو، اردو ادب کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں ہے، اگر تم میری ہیلپ کرو، میں 3-4 منٹ میں ایک مشکل بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے باہر کھڑے ہو جتنے اندر بیٹھے ہو، تمہیں ذکر حسین کی قسم دے رہا ہوں، واسطہ اتنا بڑا دے رہا ہوں، میری بات ضائع نہ ہو جائے مرشد۔ مجھے یہ ضروری نہیں کہ سارے بولو، مجھے یہ ضروری ہے کہ میری بات پہ 5 بندے بول پڑو، میری بات نہ ضائع ہو جائے۔ ایک گفتگو ہوئی ہے حر کے دل اور دماغ میں، کیا کروں؟ مشکل بات سنتے نہیں ہو، چپ ہو جاتے ہو، خیبر خندق پہ داد دیتے ہو، مشکل بات نہیں سنتے۔ ایک گفتگو ہوئی ہے حر کے دل اور دماغ میں شب عاشور۔ دل نے پوچھا حر کل کا کیا پروگرام ہے؟ حر نے کہا کل حسین سے جنگ لڑنی ہے۔ اس نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے۔ اتنے بڑے پنڈال میں دکھ ہوا ہے مجھے ان بندوں سے جنہیں میرا لفظ سمجھ آ رہا وہ نہیں بولا۔ اس نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں۔ بالکل میں راضی ہو گیا، میرا کلیجہ اتنا ہو گیا بابا، مرشد یقین کرو میں راضی ہو گیا۔ اے جوانا میرے تے احسان کیتا ہے، جڑے جوان بولے ہو نا تسا میرے تے دان کیتا ہے میرا پتر، میں بڑا راضی ہویا۔ اس نے کہا میں اس کل کا نہیں کہہ رہا جو کل ہے، میں اس کل کا کہہ رہا ہوں جس کے بعد کل کوئی نہیں۔ حر نے کہا کل تو کل ہے، دل نے کہا کل کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے۔ اچھا داد نہ دیو تسی یہ دسو بھی اسی اردو پڑھنے والے کتنے جائیے۔ اس نے کہا کل کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے، اگر تو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی۔ شاباش، او حلالی بندے، او زندہ باد ہو میرا منارے دا مجمع، او پورے پاکستان دا غیرت مند، اگر تو نے کل سے پہلے اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا جا حسین سے معافی مانگ۔ کمر توجہ، اس نے کہا معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا ہاں میں تیرا دل ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے۔ بابا تصور شاہ تیرا میرا حسین دا، میں نے جب بندے گل سمجھ آ گئی تو میں نے قیمت مل جانی ہے۔ اس نے کہا میں تیرا دل ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے تو دل والے سے دل سے معافی مانگ، وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر۔ انہاں گلاں تے بولیا کرو، اور میرا پتر انہاں گلاں تے بولیا کرو۔ ہاں تو دل والے سے دل سے معافی مانگ، وہ بے دل کا مظہر، وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا۔ دل کی مان کے دل سے چلا، دل کی مان کے دل سے چلا۔ دماغ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا معافی مانگنے۔ اس نے کہا بیٹھ جا، تو اس قابل ہے کہ حسین تجھے معاف کرے؟ پھر بیٹھ گیا۔ دل نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا دماغ کہتا نہ جا۔ اس نے کہا اسے چھوڑ، اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور جیو اور زندگی ہوگی اور زندگی ہوگی اور سلام ہے تیرے بولن۔ اس نے کہا اسے چھوڑ، اس نے پہلے بڑوں بڑوں کے کام خراب کیے ہیں۔ چپے چپے پہ اس غریب نے سجدہ کیا تھا جسے اس کے ایک مشورے نے شیطان بنا۔ جا معافی مانگ۔ اس نے کہا دل میں چلا جاؤں حسین معاف کر دے گا؟ اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے،
مانا کہ تیری ذات کا قد واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے میں نے کم از کم 1,10,000 بندے میں حیدرآباد دکن انڈیا پڑھا ہے 1,10,000 اونٹ کے بول رہا تھا تیری اپنی مرضی. اس نے کہا ہور جا مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے لیکن یہ وہ در ہے جہاں رد کوئی نہیں ہے شبیر سا دنیا میں سمد کوئی نہیں ہے. اس نے کہا معصوم ہے مولا ہے زمانے کا ولی ہے مجرم تو ہے تو وہ تو حسین ابن نہ ہو سکے تو ایک رل کے ہاں جی جیو سلامت رہو. جو ذہنی طور پہ میں طے کر کے آیا ہوں اس کی معافی حکم ممبر پہ آ گیا ہے جس مصائب کا وہی میں پڑھوں گا. سلام کا ایک ٹکڑا. جی بیٹا میرے ماتھے پہ محراب عشق علی میرے ماتھے پہ محراب عشق علی تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے. ہائے 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 ماتمی سر جاؤ. میرے ماتھے پہ محراب عشق علی تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے. اپنی آنکھیں میری اپنے آنسو میرے تیری آنکھوں میں ہے یہ چبھن. اپنی آنکھیں میری اپنے آنسو میرے تیری آنکھوں میں ہے یہ چبھن کس لیے. اپنا سینہ میرا جس بندے کو نہیں آتا ماتم اس کی تو اور بات ہے جو ماتم کر رہتا ہے وہ تو بولو. اپنا سینہ میرا ہاتھ اپنے میرے تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے. جاگنا میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کے. بولو 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 میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے. آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون میرے قبضے میں تسخیر کی باغ ہے. آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا تیرے سینے میں در اصل یہ آ. اور میں نے ہزاروں دفعہ مولوی سے کہا ہے کہ تو ماتمیوں پہ فتویٰ نہ لگا اور جنت سے ڈرا بھی نہ. جنت ہم قیمت دے کے لے رہے ہیں. جنت کی ہم قیمت دے چکے ہیں. آ کبھی ماتمیوں کو ماتم کرتے دیکھ زنجیر چلاتے دیکھ ہاتھ کا ماتم کرتے دیکھ حالت دیکھ پھر تجھے پتہ لگے مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت. ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت. آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی کمائی. جیو یار جیو سیدہ ہوں کیا کہنے تیرے سنن دے. سلام ہے یار تیرے سنن. جی میں نوکر تسی جیو کوئی غم نہ دیکھو. بس چونکہ حکم بدل گیا ہے ممبر پہ حکم آ گیا ہے تو میں اسی حساب سے. موضوع کچھ اور تھا پڑھنا کچھ اور تھا. سلام سنو اور اسی پہ نوکری تمام. 2 جملے مصائب کے راضی رہنا. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. 21 شعر ہے. میرا مرشد میرا باپ میں جس کی جوتیاں سیدھی کر کر کے ذاکر ہو گیا ہوں بابا ریاض شاہ. حسین بادشاہ کی قسم ہے خوش آمد والی بات ہی کوئی نہیں. بس 21 شعر ہیں زیادہ سے زیادہ 21 میں سے 12 یا 14 جتنے تم سن لو. اسی پہ نوکری تمام. 2 جملے مصائب کے ذاکری منوانی دعا لینی ہے. علی شعور کی سرحد میں ذکر حسین کی قسم ہے میں اس 20 منٹ میں پہلی بار دکھی ہوا ہوں تمہاری اس خاموشی پہ. جو بندے شعور کی سرحد پہ نہیں بولے سمجھ کے نہیں بولے انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا. جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہیں بولنا چاہیے تھا. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. بھی نہیں پہ میرے دوست توجہ پڑھے لکھے بندے سر اٹھاؤ. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. بولو تھوڑا سا اتنا ہی پڑھنا تھا. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند.
نا 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 20 منٹ میرا ٹائم ہے، میں 20 منٹ یہی مصرع پڑھتا رہوں گا، اگر تم خاموش رہو گے تو میں اندازہ ہی نہیں میں کتنی حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، سر نہیں رہا بیٹا، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. ہائے 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 یار، بہت شکریہ، بڑیاں مہربانیاں میرے محترم، بہت جی 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 بڑی مہربانی جی، بہت جیو. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. حسین کا ذاکر ہوں، شاعر ہوں، تیرا مہمان ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ شوکت پورا دن دکھی رہتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ شعر سن کے چپ ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی، تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. کو سینکڑوں مرتبہ تو نے مولویوں سے سنا ہے، نبی نے کہا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آج ایک شاعر سے ترجمہ سن، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. مرا بھی نہیں، جو فتویٰ چاہو لگاؤ، جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں. کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی کو عمل 1000 کیے اور کچھ کیا. سارے بولنا حیدری. پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی کو، پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی کو عمل 1000 کیے اور کچھ کیا بھی نہیں. عمل 1000 کیے اور کچھ کیا بھی نہیں. عمل 1000 کیے، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا. عمل 1000 کیے اور کچھ کیا بھی نہیں. میں کم سے کم 15 سے 20 کتابیں شیعہ مذہب کی اپنے شعر کی حقانیت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. مرضی تیری اپنی ہے. منت اس بندے کی ہے جسے ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، جس کے اندر علی رہتا ہے وہ حکمن بولے، باقیوں کی مرضی. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. تیری مرضی، تیری مرضی یار، تیری مرضی یار، بول تو صحیح نا. سارے سارے حیدری. علی سے حشر میں اللہ مل کے حلالی نو کر علی دے حیدری. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے، کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. بابا جی میں پچھلے 8 شعر ہیں ایک گل سوچی جانا بھئی یہ شعر میں پڑھا نہ پڑھا کافیہ بڑا اوکھیا ہے تے بندے بھی بڑے سوادی بیٹھے نے تے تواڈی دعا ہو جائے تے میں ایک اوکھا شعر پڑھوں. ایک لفظ ہے دیا، کیا مانے اس کے؟ چراغ، دیوا. ایک لفظ ہے دیا، اس کا معنی ہے دینا. ایک لفظ ہے دیا چراغ، ایک لفظ ہے دیا دینا. اللہ کی اس کائنات میں اردو ادب میں محترم ترین نام ہے سرکار ریحان اعظمی. مجھے ذکر حسین کی قسم ہے، کراچی میں نے یہ محفل میں پڑھا ہے، اس نے مجھے کہا شوکت میرا دل کرتا ہے باقی ساری زندگی میں سامنے بیٹھا رہوں، تو یہ شعر پڑھتا رہے، میں تجھے داد دیتا رہوں. تیرا اپنا معیار ہے، تجھے اردو سمجھ آئے نہ آئے. میں کہہ رہا ہوں اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں. ہن تیری اپنی مرضی ہے، ہن تیرا اپنا معیار ہے یار. منارے والےو سوکھیاں گلاں تے بول دے، اوکھیاں گلاں تے چپ کر جاندے ہو، تکلیف ہوندی. بولو سارے حیدری. اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول، اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے. ساری زندگی یاد رکھنا بیماریاں 2 ہیں، علاج بھی 2 ہیں. ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری. جسمانی بیماری ہے سر خراب ہونا، روحانی بیماری ہے دماغ خراب ہونا. جسمانی بیماری ہے جریدہ خراب ہونا، روحانی بیماری ہے عقیدہ
عقیدہ خراب ہونا، جسمانی بیماری ہے وصل میں گڑبڑ ہونا، روحانی بیماری ہے نسل میں ہوئے 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 اور کی پڑھا حیدری. میں شکر گزار ہاں، میں شکر گزار ہاں تہاڈا. جسمانی بیماری ہے وصل میں گڑبڑ ہونا، روحانی بیماری ہے نسل میں گڑبڑ ہونا. ٹھیک ہے، جسمانی طبیب ہیں ڈاکٹر، حکیم، معالج، یہ سارے جسمانی طبیب ہیں. روحانی اطباء میں سب سے پہلے ہے اولاد بطول. سید غیر سید کے لیے روحانی طبیب ہے. خبردار، طے کر لو آج کے بعد پوری زندگی شوکت کو نہیں سننا. میں اپنے عقیدے پہ کھڑا ہوا ہوں، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا. سید کی عزت کرنی ہے اولاد بطول ہونے کے ناطے. کردار کی بحث نہیں چھیڑنی کہ بابا جی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو بھی تو نہیں پڑھ رہا تھا. نماز کا ٹائم ہو گیا جی، بابا جی میرے پاس بیٹھے تھے، تو بھی تو بابا جی کے پاس بیٹھا تھا. کردار کی بات نہیں کرنی. حکم ہے محمد کا ادبو اولادی، میرے بچوں کا ادب کرو، میری اولاد کا احترام کرو. یہاں کردار باعث احترام نہیں ہے، یہاں نسبت باعث احترام ہے. پہاڑ پہ پورے پاکستان کا مجمع آیا ہوا ہے اور عزت حسین کا واسطہ تمہیں. باقی پوری مجلس میں ایک دفعہ نہ بولنا، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کا عقیدہ مضبوط ہو اور وہ مجھے اس جملے پہ داد نہ دے. ساری زندگی میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا، پانی میلا بھی ہو تو آگ بجھا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. جڑے بندے نہیں گل سمجھ آئی وہ کی علاج. میں نے کہا پانی میلا بھی ہو تو آگ بجھا دیتا ہے. سب سے پہلا روحانی طبیب ہے اولاد بطول. اولاد بطول کے بعد روحانی طبیب ہے ماں. لیکن ماں ہوتی وہ ہے جو صاحب اولاد ہو. اور منارے والے ہو کدے تے اوکھا بھی سن لیا کرو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حاضری. جی تیری زندگی ہوئے سلام ہے تینوں اس جملے تے بولن تے. ماں ہوتی وہ ہے جو صاحب اولاد ہو. ماں اچھی اولاد اچھی، ماں بری اولاد بری ہے. میں نے نہیں کہا، یہ نوح نے کہا ہے. اور جاگو، یہ میں نے نہیں کہا، یہ نوح نے کہا ہے. سفینہ بن چکا تھا، سامنے بیوی ڈوب رہی تھی، بیٹا ڈوب رہا تھا. نوح نے رونا شروع کر دیا. جبرائیل ہے، اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات کا نجات دہندہ ہے، منجی ممکنات ہے. آدم ثانی ہے، رو رہا ہے. اس نے کہا رہوں نا، اللہ نے پہلے مجھے بیوی اچھی نہیں دی، پھر اس میں سے بیٹا اچھا نہیں دیا. گدھے بچ گئے، گھوڑے بچ گئے، کتے بچ گئے، جانور بچ گئے، انسان بچ گئے. یہ میرے دائیں بائیں کتے بٹھا دیے، گدھے بٹھا دیے. میں نبی ہوں، میرے دائیں بائیں کتے بٹھا دیے، گدھے. میں نبی ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں، میرے دائیں بائیں کتے بٹھا. اس نے کہا رو بھی نہ، میں نبی ہوں، میرے دائیں بائیں گدھے بٹھا دیے، کتے بٹھا دیے، گھوڑے بٹھا دیے، خچر بٹھا دیے. انسان بچ گئے، گدھے بچ گئے، گھوڑے بچ گئے، اور میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. ڈوب صرف میری بیوی کی وجہ سے رہا ہے. میں اسے بلاتا ہوں، میری بیوی کہتی نانا آ پہاڑ پہ چلتے ہیں. آ پہاڑ پہ. نبی کے دشمنوں کی عادت ہے پہاڑ پہ آ پہاڑ پہ. ٹائم نہیں رہا میرے پاس. اسے کہہ رہی آ پہاڑ پہ چلتے ہیں، میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے. میں رہوں نہ تو کیا کروں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. پہلے بیوی اچھی نہیں دی، پھر اس میں سے بیٹا اچھا نہیں دیا. ماں اچھی ہوتی بیٹا اچھا ہوتا، ماں اچھی ہوتی بیٹا اچھا ہوتا، ماں اچھی ہوتی بیٹا اچھا ہوتا. ماں اچھی ہو تو بیٹا حجت کا دشمن نہیں ہوتا. ماں اچھی ہو تو بیٹا حجت کا دشمن نہیں ہوتا. ماں اچھی ہو تو بیٹا حجت کا دشمن نہیں ہوتا. جبرائیل واپس گیا. ثم نزل ثانیاً، ایک بار پھر آیا. اس نے کہا اللہ فرما رہے تو گزارا کر، جو ہو گیا وہ ہو گیا. آئندہ کے لیے ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، آئندہ اگر کسی نبی کی بیوی ایسی ہوئی ہم نے اسے اولاد دینی نہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ سارے تو جس بیماریاں ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی، قطعاً داد نہیں چاہیے مجھے اس بندے سے جس کے اندر عقیدے کی دولت نہیں. وہ داد اپنے پاس رکھے. جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ شوکت کے ساتھ بولے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا. عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں. جا تجھے جتنے مولوی ملے ان سب سے کہے شوکت آج کہہ گیا ہے علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تجھے.
جا پوری کائنات میں جتنے آبا کبابائیں ملے سب سے کہے شوکت کیا گیا ہے علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تجھے، نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی. بس ہزاروں سال جیو، کبھی کوئی غم نہ دیکھو. اتنی ہی حاضری تھی، اتنا ہی وقت ہے. منبر پہ وہ بادشاہ موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے مصائب پڑھنا سورج کو چراغ دکھانے والی بات. یہ میری جیب میں ہے، مجھے نہیں پتا، بانیان کی طرف سے یہ لکھا ہوا حکم ملا ہے. اس شہزادی کے مصائب سنا جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. بس 4 یا 5 منٹ، کبھی نہ رونا پڑے تم. ہزاروں سال جیو، سلام تمہاری آنکھوں کو. جیو، عزت حسین کی قسم، یہ آنکھیں جل جائیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑا ہو. تمہارے 5ویں مولا سرکار باقر العلوم کے دربار میں ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا میں آپ کی دادی پہ ایک مرثیہ لکھنا چاہتا ہوں. مولا مصائب جو میں نے سنے ہوئے ہیں وہ تو مجھے آتے ہیں، کوئی ایک ایسی روایت آپ سنائیں جو میں مرثیے میں لکھوں. فصاح الامام، میرا 5واں مولا دھاڑے مار مار کے رویا. فرمایا کچھ لکھ نہ لکھ تیری مرضی، یہ ضرور لکھنا ہے کم سے کم 75 دن میری دادی میرے نانا کے بعد زندہ رہی ہے، اور 75 دن میں کسی نے میری دادی کو مسکراتے نہیں دیکھا. تھوڑیاں دھیاں دے ہی پردے ہو، واہ واہ جی. 75 دن میں کسی نے میری دادی کو ہنستے نہیں دیکھا، کسی نے میری دادی کو مسکراتے نہیں دیکھا. 3 یا 4 منٹ راضی رہنا، کوئی مصائب نہیں منوانا. بس شیو، ایام فاطمیہ بالکل قریب ہے. شہادت آپ نے مولا کے ذاکروں سے 1000 بار سنی ہوئی ہے. چونکہ ڈھیر سارے سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، میرے بعد بھی سید بادشاہ کو پڑھنا ہے. میں چھپا کے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے. گل ایڈی اوکھی کی بابے نے، میں نہیں سمجھ آتی میں کیویں کہہ دیا. فرما دے لوگ لوگاں تو شے منگتے ہیں، لوگ آندے نے ساڈے کول کوئی نہیں، ماردا تے کوئی نہیں. محمد دی دھی نوں تے ماردے رہن. ہن میں دسو میں اگلی گل کیویں پڑھاں؟ جی 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 میں جو نوکر ہاں، میں اگلی گل کیویں پڑھاں؟ حسین کی اماں کی غربت کی قسم ہے، جب دیر ہوئی ہے نا غسل میں اور علی نے کہا فضا میرے پاس وقت تھوڑا ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ فضا نے کہا یا علی میری مجبوری ہے، بطول کی 3 پسلیاں اپنی جگہ پہ. نہیں آتا ماتم، پتھر کا کلے جائے تیرا یار. یا علی میری مجبوری ہے، بطول کی 3 پسلیاں اپنی جگہ پہ نہیں. ہو گئے میرے حصے کے مسائل. 2 آنسو اور چاہیے. شیعو، میں نے پہلے کہا ہے اولاد بطول تشریف فرما ہے، میں کبھی یہ مسائل کھول کے نہیں پڑھتا. میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، میرا وعدہ ہو گیا تجھے بات سمجھ آ گئی، میرے حصے کے آنسو ہو جائیں گے. غریب سے غریب آدمی مرتا ہے نا، اس کے گھر بھی 6 دن 7 دن 8 دن 40ویں تک افسوس رہتا ہے. یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، عزت اکبر کی قسم ہے. 38 دن مسلسل بطول علی سے پوچھتی رہی یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آئے؟ امیر بن کے آئے ہو، امیر بن کے آئے ہو جڑے کر سکتے ہو ماتم. جوان جڑے بیٹھے ہو ہاتھ مار سینے تے جڑے کر سکتے ہو. جی سید، جی سید جی. 38 دن مسلسل پوچھتی رہی یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا؟ یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا؟ عزت اکبر کی قسم غلط پڑھوں میدان محشر میں تیرا مجرم. جس بندے کو آتا ہے ماتم کرنا اس کی منت ہے لفظ آئے نہ ہو جائے. 39ویں دن علی گھر میں داخل ہوئے. بطول نے بڑے درد سے پوچھا یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا؟ احساس ہوا علی کو. میں نے کہا نا کوئی نہیں آئے گا، علی مر جائے گا. جو بندہ کبھی نہیں رویا اس کی علیحدہ بات ہے، جسے آتا ہے ماتم اس کا میں ضامن ہوں. علی نے جواب نہیں دیا. علی نے سر سے امامہ اتارا،
امامہ کھول کے چادر بنائی، چادر بنا کے گھر کے سین میں بچھائی، سین میں بچھا کے بطول کا ہاتھ پکڑ کے چادر پہ بچھایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی فرماتے بطول ہم غریب ہو گئے، بطول کوئی نہیں آتا، تو میرے ساتھ افسوس، ماتم کرنا ماتم۔ علی فرماتے ہیں بطول ہم غریب ہو گئے، کوئی نہیں آتا، تو میرے ساتھ افسوس کر، میں تیرے ساتھ افسوس کروں، تو میرے ساتھ فاتحہ پڑھ، میں تیرے ساتھ فاتحہ۔ اجازت ہے ایک جملہ روایت دا، قطن کھول کے نہیں، قطن عریان کر کے نہیں، قطن تفصیل سے نہیں، بچے مجھے معاف کرنا، میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں، تو عزادار گھر کا بچہ ہے، معافی، ختم ہو گئی میری مجلس۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے علی جیسے بہادر کی زندگی میں، جب علی نے بطول سے پوچھا بطول میں واقعی غریب ہو گیا ہوں، اللہ کرے تسی لفظ سمجھو تو میں اجازت لاؤں، بطول کیا واقعی میں غریب ہو گیا ہوں؟ تڑپ کے پوچھا یا علی یہ غربت کا احساس کیوں ہوا ہے؟ علی فرماتے بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتے۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئی، جو بندے مصائب کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، میں ساری روایت مرشد پڑھ گئے ہوں تے لکا کے پڑھ گئے ہوں۔ بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی۔ تڑپ کے کہا یا علی میری مجبوری ہے، امت نے مجھے خمس اتنا دیا ہے، میرا ایک ہاتھ پہن۔ شاباش شاباش، دھیاں دا بردہ ہوئی، دھیاں دا بردہ ہوئی، شاباش۔ جی جی میں نوکرہ مرشد، میں نہ نوکرہ، یا علی میری مجبوری ہے وہ کدے نہ رو میں، امت نے مجھے خمس اتنا دیا ہے، میرا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا۔ کبھی علی فرماتے بطول اٹھ کے نماز پڑھا کر ثواب زیادہ ہے، یا علی میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ کبھی علی فرماتے بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا کر ثواب زیادہ ہے، یا علی میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ شیعہ روز علی کوئی سوال کرتے، روز حسین کی اماں کوئی جواب دیتی، آخری لفظ رو نہ رو تیری مرضی، ختم ہو گئی میری نوکری۔ ایک دن علی کے قریب آ کے آہستہ سے کہتی یا علی آپ روز کوئی سوال کرتے، میں روز کوئی جواب دیتی ہوں، یا علی آج میں ایک سوال کروں آپ ناراض تو نہیں ہو؟ علی فرماتے کر بطول۔ آہستہ سے کہتی یا علی میں نے ایمن سے، فضہ سے، حسنین سے، سلمان سے سنا ہے، یا علی یہ خبر سچی ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ فصاحل علی، علی دھاڑے مار کے رویا، اندازہ ہوا بطول کو علی کا دل دکھ گیا ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کے علی کے پاؤں پہ رکھے تھی نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں اللہ سلام کرتا، ہمیں نبی سلام، ہمیں فرشتے سلام کرتے، یہ مدینے والے نہ کرے۔ تڑپ کے فرمائے یا فاطمہ ان بکائی لسبب الاخر، میں اس لیے تو نہیں رو رہا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ بطول محمد کے شہر میں میں اتنا غریب، ماتم میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ علی کو سلام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، وضو کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، تسبیح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، نماز کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، چل بسی دنیا سے۔ اسی مجلس میں منارے پچھلے سال ایک روایت پڑھی تھی میں نے، مجھے ذکر حسین کی قسم ہے کم از کم 50 فون آئے، شوکت بھائی اتنا سخت نہ پڑھا کرو، نہیں پڑھتا میں سخت۔ بابا ریاض شاہ جی سے لے کے غضنفر صاحب قبلہ تک سارے علماء کے سر پہ قرآن رکھ، سب سے پوچھ شوکت غلط تو نہیں پڑھ گیا؟ غلط پڑھ جاؤں صبح محشر تک تیرا مجرم، کوئی برداشت نہ کرے میں کیا کروں؟ علی پانی دے رہے تھے، حبش کی ملکہ غسل دے رہی تھی، یا اچانک محسوس کیا علی نے کوئی شے گر گئی۔ علی نے باہر سے پوچھا فضہ کیا گر گیا؟ اندر سے آواز آئی شام کی قیدن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی۔ پتھر کا کلیجہ ہے تیرا، پتھر کا کلیجہ ہے یار تیرا، کرنا ماتم، کرنا ماتم، کیوں شرم کر کے ہاتھ مار رہا ہے؟ دن ہے بطول کو رونے کے، حسین یتیم ہونے والا ہے، زینب کے سر سے چادر اترنے والی ہے۔ یا علی شام کی قیدن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی ہے، یا علی تو امام ہے وہ بطول ہے میں کنیز ہوں، ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھاتی میں کیا کروں؟ علی فرماتے میرا ہاتھ پکڑ کے بطول کے ہاتھ پہ رکھ، نہ سنا ہو تو مجھے معاف کرنا ہو جوانو۔ خیبر شکن کا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ آیا، اندر سے آواز ہے یا علی شوہر بن کے حکم نہ دینا، یا علی امام بن کے حکم نہ دینا، یا علی میں پانی نہیں ڈالنے دوں گی، یا علی میں زخم نہیں دھونے دوں گی، پورے مجمع میں جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ماتم کرے، باقیوں کی مرضی۔ علی فرماتے بطول کیوں نہیں دھونے دیتی؟ اندر سے آواز آئی ہی جراحت لے ابھی، یا علی میں یہ زخم بابا کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اور یا علی میرا باپ مجھے ملنے آئے گا، اور یا علی میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے کتنا خمس دیا ہے،
امت نے مجھے کتنا پرسہ دیا ہے. ہو گیا غسل, ہو گیا کفن, ہو گیا جنازہ تیار. بلایا علی نے بچوں کو, آؤ ماں کا سلام کرو. حسن آ گیا, زینب آ گئی, کلثوم آ گئی, حسین نہیں آئے. علی فرماتے حسین آنا, ماں کا سلام کر. حسین نے کہا بابا یہ امیر ہے, میں غریب ہوں, یہ وطن والے ہیں, میں بے وطن ہوں, یہ 2 کفنوں والا ہے, مجھے ایک بھی نہیں ملنا. اور بابا جب تک ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا. روتا والی زمین پہ بیٹھا, دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بطول سارے آ گئے, تیرا غریب نہیں آتا, تیرا پیاسا نہیں آتا, تیرا بے کفن نہیں آتا. کہتے جب تک ماں نے بلائے نہیں آؤں گا. رو نہ رو تیری مرضی. جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھا, وضو کے لیے نہیں اٹھا, تسبیح کے لیے نہیں اٹھا, کفن میں ہاتھ پڑا تھا پہلو پہ, حسین کا نام آیا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتی آؤ میرا غریب بیٹا, آؤ میرا ماتم, آؤ میرا مسافر بیٹا, آؤ میرا بے کفن بیٹا. حسین یہ ماں کا ادھار ہے. کل میں کربلا آؤں گی, جب تک تو نہیں بلائے گا میں تیری لاش پہ نہیں آؤں گی. روتا ہوا ماں کے سر سے اٹھا, قدموں پہ سر رکھا, ماں کے پاؤں چوم کے کہا ماں امام بن کے وعدہ, تو نے ایک جگہ سے بلایا, میں 9 جگہ سے بلاؤں گا. اماں جب تو آئے گی کربلا, میں ایک جگہ پہ نہیں ہوں گا, جہاں جہاں سے تو گزرے گی میری آواز آئے گی اماں اب تو تیرے بابک سیعلم الذین ظلموا.